10 मई سے آپ نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کا احتجاج کس کے خلاف ہے؟ جی بہت شکریہ جی. ہم احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے، خصوصاً اینڈ کنزیومر کے لیے. کیونکہ کاشتکار کا کام تو ہے کہ فصل کو صرف اگانا، محنت کرنا، سال کے 365 دن 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے. کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یہ جو سٹوری ہے امپورٹ کی، یہ میں نے بریک کی تھی. اس کا ریکارڈ سارا میں لے کے آیا تھا کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے اور اس میں کون کون سے ایسی جس پہ بدنیتی کے فیصلے ہیں. کیونکہ باہر گندم سستی ہو گئی، اس کو امپورٹ کیا گیا، $550 سے $200 پہ آ گئی. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری گندم مہنگی باہر سستی. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری گندم سستی ہوتی تھی اور باہر مہنگی، ڈبل ریٹ. اس لیے سمگل، اس وقت مافیا سمگل کر کے پیسے کماتا، اب امپورٹ کرے کما لیا. اب جو اپنی گندم پڑی ہے اس کے اوپر 150 ارب روپے سود بھی بن گیا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. نمبر 1، ان کے اپنا جو سٹاک وہ بتا رہے ہیں خود کہ پنجاب میں 22 لاکھ ٹن ہے. پنجاب میں ایک دفعہ 65 لاکھ ٹن بھی پرچیز ہوئی تھی. نارملی 40 سے 45 لاکھ ٹن یہ عام حالات میں خرید کرتے ہیں. اچھا، اگر 22 لاکھ ٹن ہے تو یہ 20 لاکھ ٹن اور آرام سے خرید سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹیکنیکلی آپ نے امپورٹ میں جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک نگران حکومت کی طرف سے بھی ایک مقدمہ سامنے آیا ہے. کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ تو اس چائے کی پیالی میں ایک طوفان جیسی بات ہے. ہمارے دور میں تو روٹی سستی ہوئی، ہمارے غریب کو فائدہ ہوا، آٹا سستا ہوا، مہنگائی کم ہوئی. یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے، یہ کوئی کرائسس ہی نہیں ہے جس کرائسس کی بات کی جا رہی ہے. کاکڑ صاحب کے وقت میں جی اگر روٹی سستی ہوئی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. اگر باہر سے سستی گندم منگوا کے انہوں نے روٹی سستی کر دی ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں خود اینڈ کنزیومر کے لیے کام کر رہا ہوں. روٹی سستی ہو رہی ہے جب ہماری گندم آئی ہے. ابھی آج سے 10-12 دن پہلے روٹی سستی ہو رہی ہے، 16 روپے کی ہو رہی ہے. اس سے پہلے روٹی مہنگی تھی. جو باہر سے گندم آئی ہے، جو باہر سے گندم آئی ہے وہ گندم 5 ماہ اگر 6 ماہ سیل ہوتی رہی ہے، ایک دن کے لیے روٹی سستی نہیں ہو. وہ 23-24 میں کراچی پہنچتی اور مجھے بتا دیں کہاں 8 روپے کی روٹی ملی ہے یا 10 روپے کی ملی ہے یا 15 روپے کی ملی ہے. انہوں نے تو اپنی گندم سستی منگوا کے مہنگی بیچ لی ہے. جی اچھا کوکر صاحب، نگران حکومت ایک یہ بھی مقدمہ رکھ رہی ہے کہ ہم نے جو گندم امپورٹ کی یہ سرکار نے نہیں کی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے. ہم نے تو بلکہ سرکار کی خدمت کی ہے اور سارا ہم نے ان کا پیسہ بچایا ہے اور سارا پریشر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈالا ہے. انہوں نے یہ امپورٹ کی ہے. یہ لاجک ایکسیپٹیبل ہے؟ جی، سرکار کی اجازت کے بغیر پرائیویٹ سیکٹر منگوا ہی نہیں سکتا. باقاعدہ نیشنل فوڈ منسٹری سے سمری موو ہوئی، ECC میں گئی، ECC نے اسے پاس کیا، اس کے بعد کیبنٹ میں نے اس کو اپروو کیا. حکومت کی مرضی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ حکومت جب کسی کو امپورٹ کی اجازت دیتی ہے اس میں ایک حد مقرر کی جاتی ہے. اس میں حد بھی مقرر نہیں کی گئی، یعنی کہ کیپ نہیں کیا گیا. یعنی یہ ٹوٹلی فیصلے بدنیتی پہ تھے اور خصوصاً 31 مارچ کی ڈیٹ دینا انتہائی بدنیتی ہے. اچھا، ایک تو آپ پہلے مجھے کلیئرٹی دے دیں دوبارہ سے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ احتجاج آپ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کسان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، کاشت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں یہ احتجاج ہے کس کے خلاف؟ اگر آپ کیٹیگوریکلی کلیئرٹی کے طور پہ اگر ہمیں بتا دیں، کیا مریم نواز کے خلاف ہے، پنجاب حکومت کے خلاف ہے، یا شہباز شریف کے خلاف ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یا سابقہ نگران حکومت کے خلاف ہے؟ اور دوسری چیز جو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کیا آبجیکٹیو ہے اس پروٹیسٹ کا؟ کہ کیا آپ صرف گندم کی خریداری چاہتے ہیں یا آپ تحقیقات بھی چاہتے ہیں کہ امپورٹ سکینڈل جو ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحقیقات کے لیے درخواست میں نے دی ہے وزیر اعظم کو بھی، آرمی چیف کو بھی، DG SIFC کو بھی، فنانس منسٹر کو بھی اور منسٹر فوڈ سیکورٹی کو بھی. سب کو میں نے اپنی یہ درخواست دی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ایز اے پاکستانی شہری ہونا میرا یہ حق ہے. ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. ہم پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں. ہمیں سوچ کے بھی شرم آتی ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہماری 24 خواتین شہید ہوئی، آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی تھی. ہمارے لیے یہ باعث شرم بھی ہے اور میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں. شرمندہ ہوں کہ آج بھی ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ ہماری حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. یہاں پہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے.